فرید انفا ورلڈ میں اسلم خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا موضوع تھا علم بیان اور اس کی مختلف قسمیں۔ آج ہم اس کی تیسری قسم یعنی کہ مجازی مرسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ مجازی مرسل ٹھیک ہے نا۔ مجازی مرسل سے کیا مراد ہے؟ جب کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح مراد لیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے، مجازی مرسل کہلاتا ہے۔ مجازی مرسل کہلاتا ہے۔ جب کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح مراد لیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے، مجازی مرسل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح مراد لیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے، مجازی مرسل کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اس لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ تو آتا ہے، لیکن تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم بیان یعنی کہ ایسے قاعدے اور قوانین جس کی روح سے ہم کسی بات کو، کسی لفظ کو معنی کے لحاظ سے مختلف انداز میں مراد لیتے ہیں تاکہ بیان میں دلچسپی پیدا ہو جائے، چاشنی پیدا ہو جائے، فصاحت اور بلاغت پیدا ہو جائے، ایک قسم کی مزید رنگینی اس میں پائی جائے۔ تو دیکھیں، مطلب یہ ہے جب ہم مثالیں کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، تو دیکھیں مثال ہے۔ آپ ذرا غور سے دیکھیں، میں نے یہ قلم بازار میں خریدا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس جملے کو ذرا غور سے دیکھیں، بہت سادہ جملہ ہے۔ میں نے یہ قلم بازار میں خریدا۔ کہاں خریدا؟ بازار میں خریدا۔ تو دیکھیں سادہ جملہ ہے، لیکن اس میں بہت بڑی چیز مطلب یہ ہے چھپی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ قلم جو ہے پورے بازار میں تو نہیں خریدا، بلکہ بازار میں ایک چھوٹی سی دکان میں اسٹیشنری یا کتابوں والی دکان میں خریدا۔ تو دیکھیں مطلب یہ ہے کہ یہاں نام تو پورے بازار کا لیا گیا، لیکن اس سے پورا بازار مراد نہیں ہے،
مطلب یہ ہے ایک دکان مراد ہے۔ تو دیکھیں ہم دلیل کیا پیش کریں گے، دیکھیں کل بول کر جز مراد لیا گیا، کل بول کر جز مراد لیا گیا۔ نام تو ہم نے پورے بازار کا لیا، پورے بازار میں، تو مطلب یہ ہے میں نے یہ قلم نہیں خریدا بلکہ بازار کے مطلب ایک مخصوص مطلب یہ دکان میں سے خریدا۔ تو دیکھیں دلیل ہمارے پاس کیا ہے، کل بول کر جز مراد لیا گیا، کل بول کر جز مراد لیا گیا۔ اب دیکھیں دوسری مثال، علی نے پورا گلاس پی لیا۔ اب آپ اس جملے کو دیکھیں کیا کہتا ہے، علی نے پورا گلاس پی لیا، پورا گلاس پی لیا۔ تو دیکھیں سادہ جملہ ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز مطلب چھپی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں مطلب یہ ہے یہاں گلاس تو نہیں پیا جاتا ہے، گلاس تو نہیں پیا جاتا ہے، نہ پیٹ کے اندر لیا جا سکتا ہے، بلکہ گلاس کے اندر مطلب یہ ہے جو چیز پڑی ہوئی ہے، اشارہ اس کی طرف ہے، اشارہ اس کی طرف ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ گلاس جو ہے اصل میں یہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس ظرف ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، ظرف ہے۔ ظرف کے معنی ہے برتن، مطلب یہ ہے نام تو ہم نے ظرف کا لیا، برتن کا لیا، گلاس کا لیا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے مراد مطلب یہ ہے اس گلاس، برتن یا مطلب اس کے اندر جو چیز پڑی ہوئی ہے، اشارہ اصل میں اس کی طرف ہے۔ تو دیکھیں دلیل کیا پیش کریں گے، ظرف بول کر مظروف مراد لیا، ٹھیک ہے نا، ظرف بول کر مظروف مراد لیا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ گلاس تو پیٹ کے اندر نہیں لیا جا سکتا ہے بلکہ گلاس کے اندر جو چیز پڑی ہوئی ہے اشارہ اس کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، چائے میز پر ہے، چائے میز پر ہے، سیدھا سادہ جملہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر مطلب یہ ہے ایک بہت بڑا مفہوم چھپا ہوا ہے۔ تو دیکھیے چائے میز پر ہے، چائے آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ مائع ہے، لیکوڈ ہے، جیسی ہی ہم چائے کو مطلب میز، ڈیسک یا بینچ پر رکھتے ہیں وہ تو مطلب یہ ہے مائع ہے، بہہ جائے گا، لیکن مطلب یہ ہے اشارہ کسی اور چیز کی طرف ہے، چائے کی طرف اشارہ، بلکہ اس سے مراد مطلب کوئی اور چیز ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا چائے اگر ہم میز پر رکھ دیں تو وہ تو بہہ جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ چائے جس چیز میں پڑی ہوئی اشارہ اس کی طرف ہے۔ تو دیکھیں چائے ہمارے پاس مظروف ہے، کیا ہے، مظروف ہے، اور جس چیز کے مطلب یہ اندر یہ پڑی ہوئی ہے اشارہ اس کی طرف ہے، وہ ہے اصل میں کیا ہے، مطلب یہ ہے ظرف ہے۔ تو دیکھیں ہم دلیل کیا پیش کریں گے، مظروف بول کر ظرف مراد لیا، مطلب یہ ہے اشارہ جو ہے یہ ترماس، چائے جوش یا چائے دانی یا پیالی کی طرف ہے، یا پیالی کی طرف ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسی ہم چائے کو میز پر رکھ دیں وہ تو بہہ جائے گی، اشارہ کس چیز کی طرف ہے، مطلب یہ ہے پیالی کی طرف ہے، ترماس کی طرف ہے، چائے جوش کی طرف ہے یا چائے دانی کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے مظروف بول کر مطلب ہے ظرف مراد لیا، نام تو ہم نے چائے کا لیا لیکن اس سے مراد پیالہ ہے، ترماس ہے یا چائے دانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے،
تو یہ بھی بہت سادہ جملہ ہے، آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، لیکن اس کے اندر مطلب کوئی اور چیز چھپی ہوئی ہے، اشارہ کسی اور چیز کی طرف ہے، اشارہ کسی اور چیز کی طرف ہے۔ مطلب آگ تو نہیں جلتی ہے، لیکن آگ جلانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مختلف قسم کی لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، اکٹھی کرتی ہیں۔ تو دیکھیں مطلب یہ ہے آگ جلانے کے لیے تو ہم مطلب اسباب اکٹھے کرتے ہیں، کیا اکٹھے کرتے ہیں؟ اسباب۔ تو مطلب یہ آگ جو ہے اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ مسبب ہے، اور اسباب کیا ہے؟ مطلب یہ لکڑیاں ہیں۔ تو دلیل ہم کیا پیش کریں گے؟ مسبب بول کر سبب مراد لیا، ٹھیک ہے نا؟ مسبب بول کر سبب مراد لیا، سبب مراد لیا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ماں نے کہا میرا یوسف بیمار ہے۔ اس جملے کو ذرا دیکھیں، ماں نے کہا میرا یوسف بیمار ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ماں کا لخت جگر جو ہے، جگر کا ٹکڑا جو اسے بہت پیارا ہوتا ہے، وہ اس کو مطلب دکھ درد تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں ماں نے کہا میرا یوسف بیمار ہے، اور آپ کو پتہ ہے یوسف جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک مطلب عظیم پیغمبر گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ مطلب یہ ہے حسن میں مطلب ثانی نہیں رکھتے تھے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے اس کا اشارہ تو بیٹے کی طرف ہے، یوسف علیہ السلام کی طرف نہیں ہے، تو ہم اس کو مطلب یہ مجازی معنوں میں مراد لیتے ہیں، بیٹے کی طرف مطلب اشارہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مطلب یہ ہے میں نے آپ کو بتایا تشبیہ بھی آ جائے، مطلب یوسف علیہ السلام حسین تھے، ماں کے لیے بیٹا بھی حسین و جمیل ہے، تشبیہ کے علاوہ۔ اور اس کے علاوہ مطلب ہے کوئی اور تعلق پایا جاتا ہے، وہ تعلق مطلب کیا ہے؟ یہ ہے یوسف علیہ السلام مطلب ایک خاص پیغمبر تھے، لیکن بیٹا جو ہے وہ عام ہے۔ مطلب یہ ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ خاص بول کر عام مراد لیا، ٹھیک ہے نا؟ خاص بول کر عام مراد لیا، نام تو یوسف علیہ السلام کا لیا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ہے لیکن اس سے مراد بیٹا ہے، یعنی کہ خاص بول کر عام مراد لیا، خاص بول کر عام مراد لیا۔ اسی طرح ایک اور مثال، ٹھیک ہے نا؟ جنرل راحیل شریف بڑے ایماندار شخص تھے۔ آپ اس جملے کو ذرا دیکھیے، جنرل راحیل شریف بڑے ایماندار شخص تھے۔ تو دیکھیں نا یہ جنرل راحیل شریف آپ کو پتہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف مطلب تھے، لیکن فی الحال وہ اس عہدے پر نہیں ہیں، مطلب یہ ہے جنرل نہیں ہیں، لیکن اب بھی مطلب لوگ اس کو مطلب جنرل کے نام سے پکارتے ہیں، ہم بھی اس کو جنرل کے نام سے پکارتے ہیں، فی الحال اس کے پاس یہ عہدہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے اس سے ہم کیا مراد لیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ تو دیکھیں مطلب یہ ہے ماضی کو حال سے تعبیر کرنا، یا ماضی کی حالت کو حال سے تعبیر لیا گیا، ماضی کی حالت کو حال سے موجودہ زمانے سے تعبیر لیا گیا، ٹھیک ہے نا؟
میں نے آپ کو بتا دیا فی الحال اس کے پاس یہ عہدہ نہیں ہے، لیکن ہم موجودہ زمانے میں بھی اس کو مطلب جنرل کے نام سے پکارتے ہیں۔ کس نام سے پکارتے ہیں؟ جنرل کے نام سے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، دیکھیں آج ہمارے گاؤں سے حاجیوں کا قافلہ سعودی عرب روانہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج ہمارے گاؤں سے حاجیوں کا قافلہ سعودی عرب روانہ ہو رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ان حاجی صاحبان نے ابھی تک حج ادا نہیں کیا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے ان کے حج کرنے کا ارادہ ہے، مطلب یہ ہے کہ مطلب اس جملے میں کچھ چھپا ہوا ہے، مطلب یہ ہے مستقبل کے زمانے کو مطلب یہ ہے حال سے تعبیر کیا گیا۔ تو ہم دلیل کیا پیش کریں گے، دیکھیں مستقبل کو حال سے تعبیر لیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ہے میں نے آپ کو بتا دیا ان حاجی صاحبان نے ابھی تک حج ادا نہیں کیا ہے، وہ حج کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، مقررہ تاریخ مطلب ہے پر حج ادا کریں گے، پھر وہ حاجی بن جائیں گے، لیکن ہم پہلے سے مطلب ان صاحبان کو کیا پکارتے ہیں؟ حاجی صاحب، کیا پکارتے ہیں؟ حاجی صاحبانہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے پاس دلیل کے مستقبل کو حال سے تعبیر لیا گیا، تو یہ تھا مجاز مرسل اور اس کی مختلف حالتیں جو میں نے آپ کے سامنے مطلب پیش کی۔